میں ایک اسلام مخالف سیاسی جماعت کا رکن تھا جو میرے خیال میں یورپ میں سب سے زیادہ اسلام مخالف جماعت ہے اور شاید دنیا میں بھی، اور گیرٹ ولڈرز اس کا رہنما ہے۔ وہ بھورے بالوں والا شخص، کچھ لوگ اسے جانتے ہوں گے۔ میں اس کا خاص آدمی تھا۔ میں پارلیمنٹ میں اسلام پر بات کرنے کے لیے فریڈم پارٹی کا ترجمان تھا۔ میں واقعی اس کا قائل تھا کہ اسلام ایک خطرہ ہے، یہ ایک غلط مذہب ہے، اور میں پورے مذہب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسلام کے بارے میں میرے خیالات میں میری مذہبی تعلیم و تربیت کا بہت دخل تھا، کیونکہ میری پرورش ایک بہت سخت پروٹیسٹنٹ مذہبی روایت میں ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے والدین مذہب کے بارے میں بہت سخت تھے، لیکن میں ایک طرح کا پڑھاکو لڑکا تھا، لہٰذا میں نے بہت ساری کتابیں پڑھیں۔ بعد میں نے ایمسٹرڈیم یونیورسٹی میں تقابلی مذہب کا مطالعہ کیا، لیکن کالج جانے کا میرا پہلا دن یہ 11 ستمبر 2001 تھا۔ اس دن ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا۔ میں پہلے ہی تھوڑا متعصب تھا، پھر میں نے ایسا ہوتے دیکھا، اور میرے کالج کے دنوں میں نیدرلینڈ کے ایک مشہور فلم ساز تھیو وین گو تھے، اور انہیں ایک ایسے شخص نے سڑک پر قتل کر دیا جو خود کو جہادی کہتا تھا۔ میں پہلے سے ہی اسلام کے بارے میں منفی سوچ رکھتا تھا، اور پھر میں نے ان مسلم لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا، اور میں نے سوچا یہ سب تو پاگل ہیں، مجھے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اسلام نیدرلینڈز کے لیے، یورپ کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور میں اپنے ملک سے اسلام کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ اس میں اسلام کے تمام ظاہری نشان شامل تھے، چاہے وہ حجاب ہو یا قرآن یا اسلامی اسکول۔ میں ایک علمی کتاب لکھنا چاہتا تھا کہ اسلام مخالف سیاستدان ہونے کے ناطے میں اسلام کو برا یا خطرہ کیوں سمجھتا ہوں، اور میں لوگوں کو اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ یہ کوئی سیاسی بیان نہیں تھا، بلکہ ایک مذہبی بیان تھا، اور اس میں کچھ سیاست بھی شامل تھی۔ لہٰذا میں نے ایک کتاب پڑھنا شروع کی، اور پھر دوسری کتاب، ایک مضمون، پھر دیگر مضامین۔ چنانچہ آخر میں اس نے اسلام کے بارے میں میرا نقطہ نظر بدل دیا، کیونکہ میں نے تقریباً 2 اسلام دیکھے۔ ایک اسلامی روایات کے علماء کا اسلام، یعنی اصل بات، لیکن میں نے مستشرقین کا اسلام بھی دیکھا، اور یہ بیشتر 2 مختلف مذاہب جیسے لگے۔ بہت کچھ موازنہ کرنے کے بعد، خاص طور پر خدا کے تصور، اللہ کے تصور پر، میں نے سوچا ہاں، میرے خیال میں یہ زیادہ منطقی ہے، اور میں نے بائبل کو اسلامی نقطہ نظر سے دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ تو میں نے یسوع کو ایک خدا کے بارے میں بات کرتے دیکھا، اور میں نے موسیٰ کو ایک خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھا، اور ابراہیم کو۔ تو میں نے سوچا مجھے لگتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے خاندان، دوستوں، سابق ساتھیوں کا رد عمل کیا تھا؟ زیادہ تر لوگوں کا رد عمل منفی تھا، اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے میری حمایت کی، جنہوں نے مجھے ووٹ دیا، وہ بہت غصے میں تھے۔ مجھے 2000 سے زیادہ جان سے مار دینے کی دھمکیاں ملی، اور لوگوں نے برا بھلا کہا، گلیوں میں چلائے، اس طرح کی چیزیں ہوئیں۔ میں ان لوگوں میں سے ایک تھا جنہوں نے ملک میں یہ اسلام مخالف ماحول پیدا کیا۔ تو ہاں، یقیناً مجھے رد عمل ملنا تھا، سو وہی ہوا جو ہونا تھا۔ کیا یورپ میں سیاستدانوں کی جانب سے مذہبی منافرت کو مقبولیت حاصل کرنے اور زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ جی ہاں، لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ واقعی اس بات پر قائل ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک خطرہ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ ان لوگوں کے لیے کھیل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ واقعی اسلام مخالف ہے؟ کیا وہ واقعی مذہب سے نفرت کرتا ہے، یا یہ صرف سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے ہے؟ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سیاسی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی سیاسی جماعت کا ایجنڈا پورا ہو جائے۔ چنانچہ لوگوں کے لیے یہ کھیل نہیں ہے، وہ واقعی اسلام سے نفرت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تقریباً 75% کو اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ محمد، اگر ہم واقعی ان کی پیروی کرتے، جس طرح وہ سوچتے تھے، جو ان کا عمل تھا، جس طرح وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، تو میرے خیال میں دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے۔ Thank you very much. You too.